تفسیر ابن کثیر سورہ نساء آیت نمبر 234 تین آیت ہے. آیت نمبر 2 And give unto orphans their property and do not exchange your bad things for their good ones. And devour not their substance by adding it to your substance. Surely this is a great sin. اللہ کہتا ہے یہاں پر کہ جو یتیم ہے اس کا جو بھی مال ہے، اس کی پراپرٹی جو ہے وہ ان کو ادا کر دو، صحیح طریقے سے اس کو دے دو. اور دیکھو کہیں اپنی گندی یا خبیث چیزیں، بری چیزیں جو ہے اس کے بدلے میں تم ان کی اچھی چیز نہ لے لو. کہیں جیسے انسان، جیسے سمجھو پراپرٹی میں جو بھی چیزیں ہوتی ہے تو اس کو کبھی ایسا ہوتا ہے جانور بھی ہوتے ہیں، جیسے جو بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ اور ایسا سب بھی ہوتا ہے، تو وہ بھی انسان بدلی کر لے کے بھائی لاؤ یہ دبلے پتلے جو اپنے ہیں ویک ان کو دے دو، بھائی تمہاری اتنی گائیں تھی لو، اور یہ ہماری خود اچھی رکھ لے. ایسے ہی بہت ساری چیزیں ہوتی جس کو کہ انسان بدلی کر لیتا ہے کہ اچھا خود رکھو اور برا ان یتیموں کو دو. اکثر عورتوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ بہت ہی برا سلوک ہوتا ہے دنیا میں، اسی لیے اللہ کو اپنی آیت میں اتنا سارا بولنا پڑا. اینڈ ڈیواور ناٹ دیئر سبسٹینس، کھا مت جاؤ ان کا پورا مال، جیسے اپنے مال کے ساتھ جو ملا دو پھر اس کے بعد کھا جاؤ، کہ تم اس کو ایڈ کرتے ہو بائی ایڈنگ اٹ ٹو یور سبسٹینس. شیورلی دس از اے گریٹ سن. اس کو ہوبن کبیرہ کہا گیا، ہوبن کبیرہ یعنی بہت بڑا گناہ. آیت نمبر 3 And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, then marry other women of your choice, 2 or 3 or 4. اور اگر تمہیں ڈر ہے کہ تم اس یتیم لڑکی جس کی تم کفالت کر رہے تھے، اگر وہ بڑی ہو گئی، جوان ہو گئی، اس کے بعد اگر تم چاہتے ہو کہ تم اس سے نکاح کرو، لیکن اگر تم کو یہ ڈر ہے کہ تم اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کرو گے، یا اس کے ساتھ یعنی کوئی اچھا سلوک نہیں کرو گے، یا عدل اور انصاف کا سلوک نہیں کرو گے، تو بہتر ہے کہ تم کہیں اور شادی کرو دوسری عورتوں سے تمہاری پسند کی، چاہے 2 بیویاں، 3 یا 4. But if you fear that you shall not be able to deal justly with them, then only one. یعنی اللہ کہتا ہے لیکن اگر تم نے 2 3 4 اگر بیوی لی اور اگر تم کو لگ رہا ہے کہ تم ان کے ساتھ بہت ہی عدل اور انصاف کا معاملہ نہیں کر سکتے، تو پھر بہتر ہے کہ تم ایک ہی سے شادی کرو. Then only one. اور the captives and the servants، یعنی جو بھی مطلب جو وار کے اندر سے جو کیپٹیوز آتے ہیں تو ان کا جو رتبہ ہے وہ تم ایک آزاد عورت کے ساتھ نہیں ملا سکتے تھے، کیونکہ اب وہ ایک غلام کی اس میں آ جاتا ہے. اور سرونٹس جو ہے وہ ہے جو مطلب باندیاں، وہ لوگ. تو اگر ان سے شادی تم کرتے ہو نا تو پھر تم کو بہت ہی سارے اہتمام نہیں کرنے پڑیں گے ڈاور کے اور سب کے. اینڈ یور رائٹ ہینڈ پزیس، جو بھی تم مطلب تمہارے مطلب رائٹ ہینڈ پزیس کا وہی ہے جو تمہارے غلام، لونڈیاں، باندیاں، یہ سب آ جاتے. دیٹ از نیئرر ٹو پریونٹ یو فرام تعولو، اور یہ بہت قریب ہے کہ تم کو بچایا جائے ناانصافی سے، کیونکہ ناانصافی تو بہت بڑا جرم ہے اللہ کے نزدیک. آیت نمبر 4 سورہ نساء. اینڈ گیو ٹو دا ویمن whom you marry their صدقات اور ڈاوری یعنی نہلا with a good heart. اور جن عورتوں سے تم شادی کرتے ہو ان کو ان کی ڈاوری جو ہے وہ ادا کرو، اور ذرا اچھے دل سے ادا کرو. یعنی ایک ہوتا ہے کہ مطلب تم، اور یہ نہلا یعنی کہ وہی ہے جو obligatory تمہارے اوپر فرض ہے، یعنی تم کو دینا ہی ہے. تو صدقات نہلا یعنی وہ عورت کی جو ڈاوری ہے وہ تم ادا کرو اور اچھے دل سے، کیونکہ اکثر ڈاوری کو دیتے ہوئے لوگوں کے دل بہت دکھتے، اس لیے جھوٹے پرومس کر دیتے کہ اچھا ٹھیک ہے اتنے لاکھ دیں گے ہم، تو دیتے ہوئے تو کچھ بھی نہیں مگر ایسا ہے نا کرتے لوگ.
تو جو ایسا کرتے ہیں اس کے لیے بھی یہاں پر بول دیا گیا کہ تم اس کو ادا کرو. بٹ اف دے یعنی عورتیں جو ہے آف دیئر اون گڈ پلیزر اپنی خوشی سے remit any part of it to you, take it and enjoy it without fear of any harm. تو اگر وہ اپنی خوشی سے وہ عورتیں اگر تم کو کچھ حصہ ادا کر دیتے ہیں, دے دیتے ہیں, لوٹا دیتے ہیں, تو لے لو وہ, اور تم اس میں مطلب اچھا جیسے جو بولتے ہیں نا کہ اس کو انجوائے کرو, بغیر اس کے کہ کوئی خوف اور یعنی اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. پروٹیکٹنگ دا پراپرٹی آف دا آرفنس, یتیموں کی جو بھی پراپرٹی ہے اس کی حفاظت. اللہ سیز وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ and give unto orphans their property. جو بھی یتیم ہے ان کی پراپرٹی ان کو ادا کرو. Allah commands that the property of the orphans be surrendered to them in full when they reach the age of adolescence, and he forbids using or confiscating any part of it. اللہ نے یہاں حکم کیا ہے, ریکویسٹ نہیں ہے, یہ حکم ہے اللہ کا, کمانڈ, کہ یتیم کا جو بھی اس کی جائیداد, اس کی پراپرٹی, اس کا مال جو بھی ہے وہ اس کو پوری طرح سے ادا کر دو اگر وہ اپنی اس عمر میں پہنچ جائے جہاں کہ وہ مطلب میچورڈ ہے. اینڈ ہی forbids using or confiscating any part of it. اور اللہ اس چیز کے لیے سختی سے منع کرتا ہے کہ ان کی جائیداد میں سے کوئی بھی حصہ ہڑپ نہیں کر لینا. So he said, تو اللہ نے کہا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ and do not exchange your bad things for their good ones. اور اپنی بری چیزوں کے بدلے میں ان کی اچھی چیزیں مت لے لینا, یعنی کہ رد و بدل. Sa'id bin al-Musayyab and az-Zuhri commented, do not substitute a weak animal of yours for a fat animal of the orphans. یعنی کہیں اس کو ان لوگ نے جیسے اس پہ کامنٹ کیے کہ اپنا جو کمزور جانور ہے اس کو تم وہ یتیم کو دے دو اور اس کا اچھا موٹا تگڑا جانور جو ہے اس کو تم رکھ لو, یہ مت کرنا. پھر ہے ابراہیم النخعی and الدہق commented, انہوں نے بھی کامنٹ کیا, do not give something of bad quality for something of good quality. یعنی ان کی اگر اچھی کوالٹی کی کوئی چیز ہے اس کے بدلے میں تم اس کو اپنی کوئی بری کوالٹی کی چیز مت دے دینا اور اس کی اچھی کوالٹی کی چیز رکھ لینا, یہ نہیں کرنا. السدی said, one of them, caretakers of orphans, would take a fat sheep from the orphan's property and put in its place a weak sheep of his. یعنی انہوں نے کہا کہ السدی انہوں نے کہا کہ جیسے کوئی دھیان یعنی مطلب کفالت کر رہا تھا کسی یتیم کی, مطلب کیئر ٹیکنگ کر رہا تھا, گارڈین, تو اس نے اس میں سے اچھی موٹی جو شیپ ہے اس کو رکھ لیا, اور جو کہ وہ یتیم کی پراپرٹی مال میں سے تھی, اور اس کی جگہ پہ اس نے اپنی کمزور شیپ جو تھی اس کو دے دیا, سیئنگ یہ کہتے ہوئے a sheep for a sheep, یعنی تمہاری شیپ تھی نا, یہ لو ابھی تم کو یہ شیپ دے دیا. تمہاری ایک مطلب یعنی مینڈا جو تھا ایک تمہارا تھا, تو یہ لو یہ مینڈے کے بدلے مینڈا. He would also take a good dirham and exchange it for a fake dirham. اور پھر کیا کرے گا کہ جیسے بولے گا اس کا جو اصلی درہم ہے وہ رکھ لو اور جو جھوٹے درہم ہے اس کے بدلے میں وہ دے دو اس کو. اور saying a dirham for a dirham, یعنی دیکھو درہم کے بدلے میں درہم میں دے رہا ہوں تم کو, لیکن وہ نقلی ہے. اللہ اسٹیٹمنٹ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ and devour not their substance to your substance. اور ڈیواور کا مطلب یہی ہوتا ہے جیسے کہ بھیڑیے نے کھا گیا, تو یہ کھا جانا جو بولتے ہیں نا یہ وہ ڈیواور ہے. تو مت کھا جانا ان کا جو بھی مال ہے اپنے مال کے اوپر, یعنی تمہارا مال اگر نہیں ہے اور تم اس کا مال لے کے کھا جاؤ یا اپنے مال سے ادلی بدلی کر لو. مجاہد, سعید بن جبیر, مقاتل بن حیان السدی and سفیان بن حسن stated, ان سب نے کہا means do not mix them together so that you eat up both,
تو ایسا نہ ہو کہ تم وہ مال کو اپنے مال سے ملا لو یتیم کے اور پھر دونوں ہی ہضم کر جاؤ، کھا جاؤ. اللہ کہتا ہے، اللہ said انہ کان حوبن کبیرا، surely this is a great sin. یہ بہت بڑا میجر سن ہے. According to ابن عباس رضی اللہ عنہما، a major and substantial sin. حوبن کبیرا، اس کو ابن عباس جو ہے رضی اللہ عنہ، ان کو تو کہا گیا نا قرآن کے سب سے بڑے عالم، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا. دس واز آلسو رپورٹڈ فرام مجاہد، اکرمہ، سعید بن جبیر، اور یہ سب کا بھی یہی کہنا ہے. الحسن، ابن سیرین، قتادہ، مقاتل بن حیان، الضحاک، ابو مالک، زید بن اسلم اور ابو سنان، ان سب کا کہنا بھی یہی ہے. دا میننگ اباؤ از، یعنی یہ اوپر جو بات ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈنگ دیئر پراپرٹی ٹو یور پراپرٹی از اے گریو سن. یتیم کے مال کو اپنے مال سے ملا دینا بہت بڑا گناہ ہے، اینڈ اے میجر مسٹیک، اور وہ بہت بڑی غلطی ہے. سو اوائڈ اٹ، اس لیے وہ چیز مت کرو. دا پروہیبیشن آف میرنگ فیمیل آرفنس وداؤٹ گیونگ اے ڈاوری، پروہیبٹ کیا گیا ہے، اس کو منع کر دیا گیا ہے کہ جو اگر کوئی بچی تمہارے پاس ہو اور وہ بڑی ہو جاتی ہے اور وہ یتیم تھی تو اس سے شادی کرو اور اس کی جو اس کا حق ہے اس کو ادا نہ کرو، اس کا ڈاوری نہ دو. اللہ said وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ. And if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls, then marry other women of your choice. اور اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم اس یتیم لڑکی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرو گے عدل اور انصاف کا، تو مت اس سے شادی کرو. تم شادی کرو کوئی بھی تمہاری پسند کی عورت دوسری کوئی ہے اس سے کرو. اللہ کمانڈس، یہاں بھی اللہ حکم کر رہا ہے، ریکویسٹ نہیں، حکم ہے. When one of you is the caretaker of a female orphan، تم میں سے کوئی بھی اگر ایک بچی ہے یتیم اور اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، and he fears that he might not give her a dowry that is suitable for women of her status، تو اگر اس کا جو مقام ہے اس لڑکی کا، اس کے مطابق تم کو اس کی ڈاوری جو ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا، تم کو جو بھی اس کے لیے بالکل صحیح ہے. مطلب تو اگر اس کو یہ ڈر ہے کہ وہ نہیں کرے گا ایسا، ہی شوڈ میری ادر ویمن، تو اس کو دوسری عورتوں کوئی اور سے شادی کرنی چاہیے. ہو آر پلینٹی، بہت ساری ہیں. ایز اللہ ہیز ناٹ ریسٹرکٹڈ ہم، کیونکہ ایک نہیں بولا، اللہ نے 4 بولا ہے. البخاری ریکارڈڈ دیٹ عائشہ رضی اللہ عنہا said a man was taking care of a female orphan and he married her. یعنی ایک دیکھ بھال کر رہا تھا یتیم بچی کی اور پھر بعد میں اس نے اس سے شادی کیا. although he did not desire to marry her، اس کی کوئی دل کی خواہش نہیں تھی کہ وہ اس سے شادی کرے. یعنی وہ لڑکی اس کے پاس تھی، پل رہی تھی، اس کا مال بھی، اس کی پراپرٹی بھی ہے، تو ابھی اس کو نہیں اگر پسند ہے، یعنی اس کو وہ لڑکی سے شادی کرنے کا دل نہیں ہے. that girl's money was mixed with his، کیونکہ اس نے اس لڑکی کے مال کو اپنے مال سے ملا لیا تھا. and he was keeping her portion from her، اور اس کا جو بھی حصہ تھا وہ اس کو نہیں دے رہا تھا. afterwards this ayah was revealed about his case، یعنی اس کے کیس کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، if you fear that you shall not be able to deal justly، اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم اس کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کرو گے. Al-Bukhari recorded that Urwa bin Zubair said that he asked Aisha radiyallahu anha about the meaning of the statement of Allah، کہ اللہ کا یہ statement جو ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، if you fear that you shall not be able to deal justly with the orphan girls، کہ تم اگر یتیم لڑکی کے ساتھ صحیح عدل اور انصاف کا معاملہ نہیں کر سکو گے، تو اس کا میننگ انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا. She said, oh my nephew،
کیونکہ وہ ان کی بہن کے بیٹے تھے نا. Oh my nephew, this is about the orphan girl who lives with her guardian and shares his property. کہ اے میرے بھانجے یہ جو ہے مطلب یہ ایک ایسی یتیم لڑکی جو اپنے کفالت کرنے والے کے ساتھ رہتی ہے اور اس کی پراپرٹی جو ہے وہ بھی مطلب وہ اس کے ساتھ شیئر ہو گئی ہے, یعنی کہ شیئر ہز پراپرٹی. ہر ویلتھ اینڈ بیوٹی may tempt him to marry her without giving her an adequate dowry which might have been given by another suitor. یعنی اگر اس کی شادی کہیں اور ہوتی لڑکی کی تو اس کو جو بھی بندہ اس کو مطلب پیغام بھیجتا وہ برابر اس کو اس کی ڈاوری ادا کرتا. لیکن یہ تم چاہے اس کی خوبصورتی دیکھ کر اور تم اس کی مطلب دولت کو دیکھ کر اور اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر تم للچا گئے ہو کہ تم اس سے شادی کر لو اور اس کو مطلب تم تھوڑی سی کچھ بھی اگر دے دو ڈاوری, کیونکہ وہ جو بندہ دوسرا اگر کرے گا تو وہ پھر برابر اس کو ادا کرے گا نا. تو such guardians were forbidden to marry such orphan girls. ایسے کفالت کرنے والے لوگوں کو منع کیا گیا کہ اگر تم کوئی لڑکی یتیم جس کی کفالت کر رہے ہو اس سے شادی پھر مت کرو, کہ لڑکی بھی گھر میں رہے گی, اس کا مال بھی گھر میں رہے گا, unless they treated them justly and gave them the most suitable dowry. یعنی اگر تم ان کے ساتھ برابر عدل اور انصاف کا معاملہ کرو گے اور اس کی وہ ڈاوری بھی ادا کرو گے جو کہ بہت ہی اس کے مقام کے برابر سوٹیبل ہونا چاہیے. Otherwise they were ordered to marry women besides them. اسی لیے ان کو حکم کیا گیا کہ تم مت کرو ان سے شادی, جاؤ دوسری عورتوں سے کرو. عائشہ رضی اللہ عنہا further said, انہوں نے آگے کہا حضرت عائشہ نے, after that verse the people again asked the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم about marriage with orphan girls. تو یہ آیت آنے کے بعد بھی لوگوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یتیم لڑکی سے شادی کے بارے میں دریافت کیا, پوچھا. سو اللہ ریویلڈ دا آیا, تو اللہ نے آیت نازل کی, وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ, they ask your instruction concerning the women, جو کہ سورہ نساء کی ہی 127 آیت میں آئے گا. یعنی آگے ہم پڑھیں گے اس کو, کہ لوگوں نے پھر بھی پوچھنا چھوڑا نہیں تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل کیا 127. She said, انہوں نے آگے بھی کہا کہ اللہ اسٹیٹمنٹ ان دس آیا, کہ یہ 127 نمبر کی جو آیت ہے 127 سورہ نساء کی, تو انہوں نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ اللہ کی اس آیت میں کہنا کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ yet whom you desire to marry, کہ تم جس سے شادی کرنا چاہتے ہو, refers to the guardian who does not desire to marry an orphan girl. یعنی کہ وہ کفالت کرنے والا بندہ جو یتیم لڑکی کی کفالت کر رہا تھا, اب وہ بڑی ہو گئی ہے تو اب اس کی خواہش نہیں ہے اس سے شادی کرنے کی. جو لڑکی اس کے انڈر ہی سپرویژن جو ہے, یعنی جس کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہے, بیکاز شی از نیدر ویلدی نور بیوٹیفل, اور وہ بہت امیر بھی نہیں, اس کے پاس مال بھی نہیں اور وہ خوبصورت بھی نہیں ہے. دا گارڈینز ور فاربیڈن ٹو میری دیئر آرفن گرلس, تو اسی لیے ان کو منع کر دیا گیا کہ مت ان سے شادی کرو. possessing property and beauty without being just to them, کہ تم ان کا مال بھی ہڑپ لیتے ہو اور وہ خوبصورت بھی ہیں اور پھر تم ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ بھی نہیں کرتے. as they generally refrain from marrying them when they are neither beautiful nor wealthy. اگر وہ امیر نہیں ہے, مالدار نہیں ہے اور خوبصورت نہیں ہے تو ان لوگوں کو خود ہی اس سے شادی نہیں کرنی ہے. the permission to marry 4 women, اجازت 4 شادیاں کرنے کی 4 عورتوں سے, مطلب اللہ اسٹیٹمنٹ مسنا و ثلاثہ و رباع 2 or 3 or 4 means, اس کا مطلب ہے marry as many women as you like other than the orphan girls, 2, 3 or 4. شادی کرو جتنی عورتوں سے چاہتے ہو کر لو, یعنی وہ 4 کے اندر جس سے تم پسند کرتے ہو, اس یتیم لڑکی کو چھوڑ کے. تو مطلب 2 بیوی رکھو, 3 رکھو, 4 رکھو, بس 4 ختم.
We should mention that Allah's statement in another ayah, ایک اور آیت ہے, سورہ نمبر 35 ہے, سورہ فاتر, اس کی فرسٹ آیت ہے, جاعل الملائکۃ رسولا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. یہاں پر بھی اللہ نے آیت میں کہا مثنی ثلاث ورباع, 2 3 2 2 3 3 4 4. مگر یہاں پر فرشتے ہیں جن کے پنکھ جو ان کے پر ہے اس کے اوپر بولا گیا. Who made the angels messengers with wings, 2 or 3 or 4. اللہ نے فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجا, ان کے پر ہیں 2 2 3 3 4 4. یعنی یہ جیسے اس آیت سے ملتی جلتی ہے جہاں پر کہا کہ 2 3 اور 4, یعنی تم عورتیں رکھ سکتے ہو. Does not mean that other angels do not have more than 4 wings. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے یہ بھی کہ دوسرے فرشتے جو ہیں ان کے پاس 4 جو ان کے پنکھ ہے پر اس سے زیادہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. As there are proofs that some angels do have more wings. کچھ فرشتے وہ ہیں جن کے پر بہت زیادہ بھی ہیں. Yet men are prohibited from marrying more than 4 wives. لیکن انسانوں کو سختی سے منع کیا گیا ہے 4 شادی سے زیادہ نہیں, 4 بیویاں. As the ayah decrees, since the ayah specifies that men are allowed to of wives, یعنی مردوں کو جو بیویوں کی اجازت دی گئی ہے. As Ibn Abbas رضی اللہ عنہما and the majority of scholars stated, کہ انہوں نے بھی اور تمام علماؤں نے بھی, بہت ساروں نے یہی کہا, if it were allowed for them to have more than 4 wives, the ayah would have mentioned it. اس آیت کے اندر 4 سے اوپر اللہ نے نہیں گنا نا, تو اسی لیے اگر اللہ کو 4 سے اوپر دینا ہوتا تو اللہ اس کے اندر ضرور اس کا ذکر کرتا. اللہ نے ایسا نہیں کیا. امام احمد ریکارڈڈ that سالم said that his father said that, کہ یہ ان کے یہ جو ہے سالم ان کے والد جو ہے انہوں نے کہا تھا کہ غیلان بن سلامہ الثقفی had 10 wives. ان کی 10 عورتیں تھیں, بیویاں, when he became Muslim, جب وہ مسلمان بنے. And the Prophet said to him, choose any 4 of them and divorce the rest. اس میں سے 4 جو تمہیں بہت پسند ہو وہ رکھو, باقی کو طلاق دو. During the reign of Umar, یعنی حضرت عمر کا جب وقت آیا تو جیلان divorced his remaining wives. تو جو بچی ہوئی عورتیں ان کی تھی اس شخص نے اس کو طلاق دے دیا. And divided his money between his children. اور اپنا پیسہ جو تھا وہ تمام بچوں میں تقسیم کر دیا. حضرت عمر جو ہے when Umar heard news of this, جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سنی تو انہوں نے کہا, he said to غیلان, I think that the devil has conveyed to your heart the news of your imminent death. تو میں سمجھتا ہوں کہ شیطان نے ضرور تمہارے دل میں یہ خبر پہنچا دیا ہے کہ تمہاری موت ہونے والی ہے. From what the devil hears during his eavesdropping, کیونکہ جو بھی شیطان لوگ اوپر جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ سن بن لیتے ہیں فرشتوں کی بات, تو اس نے شاید تمہیں آ کے بول دیا ہے وہ. It may as well be that you will not remain alive but for a little longer. لیکن اگر سمجھو کہ تم تھوڑا زیادہ جینے والے اگر ہوتے تو by اللہ, یعنی اللہ کی قسم, you will take back your wives and your money. تو تم اپنی بیویوں کو بھی واپس لے لو گے اور پیسہ بھی لے لو گے. اور I will take possession of this all, اور یا تو پھر میں تمہارا یہ تمام جو ہے چیزیں اس کا سب کا میں possession لے لوں گا, یعنی کہ مطلب اپنے قبضے میں. And will order that your grave be stoned, as is the case with the grave of Abu Rigal from Samud. سمود میں ابو ریغال جو تھا تو اس کے لیے شاید ایسا ہی تھا کہ اس کو پتھروں سے مطلب مارو. تو یہاں پر بولے کہ میں مطلب تمہاری یہ سب چیز لے لوں گا اور اس کے بعد میں حکم کروں گا کہ اس بندے کی جو قبر ہے یعنی وہ قبر میں اس کو پتھر مارو خوب, جیسے کہ ابو ریغال جو سمود میں سے تھا. who was saved from their fate, اور وہ نصیب اس کا تھا کہ وہ بچ گیا, because he was in the sacred area, کیونکہ وہ بہت ہی محترم ایریے کے اندر تھا. but when he left it, جب وہ جگہ اس نے چھوڑا, he was tormented like they were, تو اس کو بھی ویسی ہی مطلب بہت ہی یعنی تکلیف دہ سزا دی گئی. الشافعی, الترمذی, ابن ماجہ, الدراقطنی and البیہقی
collected this hadith up to the Prophet's statement, choose any 4 of them. यानी यहाँ तक का इन सब ने इस हदीस को अपनी किताब में कलेक्ट किया है. Only Ahmad collected the full version of this hadith. यानी पूरा वर्जन जो है वो इनकी अहमद जो है ना रजी अल्लाह अन्हु उनकी इसमें है इमाम. Therefore, had it been allowed for men to marry more than 4 women at the same time, the Prophet would have allowed Ghilan to keep more than 4 of his wives, since they are all embraced Islam with him. क्योंकि तमाम वो औरतें जो थी 10, उन लोगों ने उस गिलान के साथ खुद ने सबने इस्लाम कबूल किए थे. इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले कि अगर एक शख्स को इजाजत होती कि वो 4 से ज्यादा एक वक्त में औरत रख सकता है तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिलान को इजाजत दे देते, क्योंकि वो सब लोग ने इस्लाम कबूल किए थे उन औरतों ने भी. When the Prophet commanded him to keep just 4 of them and divorce the rest, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया कि 4 रखो और बाकी को तलाक दो, this indicated that men are not allowed to keep more than 4 wives at a time under any circumstances. किसी भी हालात में 4 बीवियों से ज्यादा एक वक्त में तुम रख नहीं सकते. If this is the case concerning those who already had more than 4 wives upon embracing Islam, then this ruling applies even more so to marrying more than 4. तो यानी अगर किसी ने अगर ऐसा है कि उसके पास ऑलरेडी है 4 से ज्यादा बीवियां और इस्लाम भी सबने कबूल किया हुआ है, तो भी ये रूलिंग जो है वो ज्यादा अप्लाई करती है कि तुम जो हो मतलब शादी नहीं कर सकते 4 से ज्यादा. Marrying only one wife when one fears he might not do justice to his wives. शादी सिर्फ अगर एक ही फिर बीवी रखने के लिए जो कहा गया कि अगर उसे खौफ है कि वो उनके साथ सही अदल और इंसाफ नहीं करेगा अपनी बीवियों के साथ, तो उसको एक ही शादी करनी चाहिए. अल्लाह स्टेटमेंट, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तादिलू फवाहिदतन औ मा मलकत ऐमानुकुम. But if you fear that you will not be able to deal justly with them, then only one or what your right hand possess. यानी अगर तुम्हें खौफ है कि तुम उनके साथ नाइंसाफी करोगे तो बेहतर है कि एक ही बीवी रखो, एक शादी. और अगर तुम्हारी कोई लौंडी बांदियां हैं तो ठीक है, उनको तुम उनसे निकाह करो. The ayah commands, if you fear that you will not be able to do justice between your wives by marrying more than one, then marry only one wife. तो इस आयत में हुक्म ये है कि अगर तुम्हें खौफ है कि तुम नाइंसाफी करोगे बीवियों के साथ, तो बेहतर है कि एक ही बीवी रखो. और सेटिस्फाई योर सेल्फ विद ओनली फीमेल कैप्टिव्स. अगर तुम्हारे पास जो भी मतलब जो कैप्टिव होते हैं जो औरतें या गुलाम या ऐसे तो बांदियां, उन फिर वो तुम उनको रखो, बेहतर है. फॉर इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी टू ट्रीट देम इक्वली, क्योंकि उनको तुम आजाद और गुलाम को एक जैसा नहीं ट्रीट करना है ना. रादर इट इज रेकमेंडेड, बल्कि इसके लिए एक मतलब यानी ऐसा रेकमेंड भी किया गया है. सो इफ वन डज सो, तो अगर कोई ऐसा करता है दैट इज गुड, करता है तो अच्छी बात है. इफ नॉट देयर इज नो हार्म ऑन हिम, क्योंकि अगर वो दोनों के साथ अच्छा सलूक करता है तो अच्छी बात है ना. लेकिन अगर वो नहीं करता है कि वो जो गुलाम है जो लौंडी है उसके लिए ये है कि उसका मर्तबा वो आजाद जो जिससे उसने शादी किया उसके बराबर नहीं है. In another ayah, Allah said, "Walan," यानी सूरे निसा की ही आयत नंबर 129, "Walan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum." You will never be able to do perfect justice between wives, even if it is your ardent desire. तुम्हारी अगर बहुत दिली ख्वाहिश भी हो तो भी तुम उन तमाम बीवियों के साथ बराबर का सही अदल नहीं कर सकोगे. Allah said, "Zalika adna alla ta'ulu." That is nearer to prevent you from ta'ulu. यानी कि ये बहुत करीब है कि तुमको नाइंसाफी से बचाया जाए, मीनिंग फ्रॉम डूइंग इनजस्टिस. इसीलिए अल्लाह ने फिर कहा एक ही, ताकि तुम नाइंसाफी न करो. इब्ने अबी हातिम, इब्ने मर्दूविया, अबू हातिम, इब्ने हिब्बान इन हिज सही रिकॉर्डेड दैट आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड कि उन्होंने कहा कि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड दैट द आया ज़ालिका अदना अल्ला ताउलू, that is nearer to prevent you from ta'ulu means from doing injustice. ताकि तुम नाइंसाफी न करो, उससे तुमको बचाने के लिए अल्लाह ने बोला कि marry only one.
However, Ibn Abi Hatim said that his father said that this hadith to the Prophet is a mistake. यानी कि इब्ने अबी हातिम जो है कि उन्होंने ये कहा कि उनके वालिद से शायद ये मिस्टेक हुई है कि ये हदीस जो प्रॉफिट के लिए फॉर इट शुड बी एट्रीब्यूटेड टू आयशा नॉट टू द प्रॉफिट। तो बोले ये जो है आयत है ये हजरत आयशा के ऊपर लागू होती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं। ये उनके फादर का कहना। इब्ने अबी हातिम रिपोर्टेड फ्रॉम इब्ने अब्बास, मुजाहिद, इक्रिमा, अल हसन, अबू मालिक, अबू राजिन, अन-नखाई, अश-शाबी, अद-दहक, अताल खुरासानी, कतादा, अस-सुद्दी, एंड मुकातिल बिन हय्यान that ta'ulu means to deviate from justice, कि ta'ulu का मतलब ये है कि जो अदल और इंसाफ से हट जाए। गिविंग द डाउरी इज ऑब्लिगेटरी, जो जिसको डाउरी देने का है बीवी को वो फर्ज है। अल्लाह से वआतुन निसा सदुकातिहिन्न निहला, एंड गिव टू द विमेन हुम यू मैरी देयर सदुकात निहला, और जिन औरतों से तुम शादी करते हो उनका सदुकात नहला जो है डाउरी है वो अदा करो। अली इब्न तलहा रिपोर्टेड इब्न अब्बास सेइंग नेहला इन अल्लाह स्टेटमेंट रिफर्स टू द डाउरी, कि नेहला का मतलब जो है वो है डाउरी, वो औरत को जो देने का है। पर उल्टा होता है कि हमारे यहाँ के सब लोग यानी मतलब औरत जो है ना वो मर्द को बैठ के डाउरी देती है, और यहाँ कहा गया कि हर मर्द को डाउरी देना है, जबकि औरत मतलब इंडिया पाकिस्तान में औरतें जो है वो डाउरियां दे रही होती मर्दों को। कमाल है। मोहम्मद बिन इशाक नरेटेड फ्रॉम अज़-ज़ुहरी दैट उर्वा सेड दैट आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सेड दैट नेहला मीन्स ऑब्लिगेटरी, कि नेहला का मतलब है फर्ज है वो। मुकातिल, कतादा एंड इब्न जुरैज सेड नेहला मीन्स ऑब्लिगेटरी, नेहला यानी वो फर्ज है। इब्न जुरैज एडेड स्पेसिफाइड, खास तौर पे। इब्न ज़ैद सेड इन अरबिक नेहला रिफर्स टू व्हाट इज नेसेसरी, जरूरत है वो अरबी में नेहला का मतलब। सो अल्लाह इज कमांडिंग, अल्लाह हुक्म कर रहा है, डू नॉट मैरी अनलेस यू गिव योर वाइफ समथिंग दैट इज हर राइट। तुम्हारी बीवी का जो हक है जब तक वो अदा ना करो तुम शादी नहीं करना। नो पर्सन आफ्टर द प्रॉफिट इज अलाउड टू मैरी अ वुमन एक्सेप्ट विद द रिक्वायर्ड डाउरी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी भी शख्स को ये इजाजत नहीं है कि वो शादी करे और वो जो उसका जो रिक्वायर्ड डाउरी है वो उसको अदा करना है। नॉर बाय गिविंग फॉल्स प्रोमिसेस, झूठे वादे नहीं करना है कि हाँ ठीक है लिख लो, हाँ ये इतने लाख दूंगा मैं, 5 लाख दूंगा, 50 लाख दूंगा, तो वो फिर वो झूठा प्रॉमिस है। अबाउट द डाउरी, यानी तुम जो डाउरी तुमने इंटेंडेड यानी तुमने जो भी सोचा है अगर, तो उसको झूठा प्रॉमिस बना के मत पेश करो। Therefore, the man is required to pay a dowry to his wife with a good heart. इसीलिए जरूरी है कि एक मर्द अपनी बीवी को डाउरी अदा करे बहुत ही अच्छे खुश दिल से, रोते धोते नहीं। जस्ट एज ही गिव्स अ गिफ्ट विद अ गुड हार्ट, जैसे कि वो कोई तोहफा अगर देता है अच्छे दिल से, ऐसे ही इफ द वाइफ गिव्स हिम पार्ट ऑफ और ऑल ऑफ दैट डाउरी विद अ गुड हार्ट, अगर औरत उसमें से थोड़ा हिस्सा या पूरी की पूरी डाउरी अगर उसके हस्बैंड को दे दे वापस, हर हस्बैंड इज अलाउड टू टेक इट, तो वो हस्बैंड तब वो ले सकता है एज इट इज लॉफुल फॉर हिम इन दिस केस, तो उसके लिए फिर वो हलाल है अगर वो लिया तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। दिस इज व्हाई अल्लाह सेड आफ्टरवर्ड्स फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फकुलूहु हनीयम मरिया, बट इफ दे यानी कि वो लोग मियाँ बीवी ऑफ देयर ओन प्लेजर, अपनी खुशी यानी बीवियां एक्चुअली, हाँ बीवियां जो है अपनी खुशी से अगर देती है रेमिट एनी पार्ट ऑफ इट टू यू, अगर वो उसमें से कुछ हिस्सा देती है, टेक इट एंड एंजॉय इट विदाउट फियर ऑफ एनी हार्म, और उसको तुम अपना लो और एंजॉय करो, मजे करो उससे, और मतलब तुम खौफ ज़दा मत हो कि इससे कोई तुमको नुकसान होगा, यानी कि मतलब जैसे कोई हराम है या ऐसा कुछ, तो वो नहीं है। अगर वो खुशी से दे रहे हैं तो फिर तुम कबूल करो। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़ानी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। व मा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम।